السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور ہم آج آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ وار ناول میرا ستمگر میرا مسیحا کی ایپیسوڈ نمبر 22، جس کو آپ لے کے لیے تحریر کر رہی ہیں ہما قریشی۔ تو پھر دیر نہیں کرتے، جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو چلتے ہیں میرا ستمگر میرا مسیحا کی ایپیسوڈ 22 کی طرف۔ گزری شب میں فریال کا نکاح خیر وافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، جبکہ آج رمشا اور فریال کی مشترکہ دوستوں نے مل کر برائڈل شاور رکھ لیا تھا۔ رات دیر تک ہلہ گلہ کرنے کے باعث ان تمام لوگوں کی ہی صبح دن چڑھے ذرا تاخیر سے ہوئی تھی۔ فریال انصاری اس وقت سنڈریلا فراک زیب تنگ کیے، بالوں میں کلرز دے کر پش پر کھلا چھوڑے، کھلتے گلاب کی سی شادابی والے حسین مکھڑے پر خوبصورت سی مسکان سجائے اپنی سہیلیوں کے ہمراہ لان میں موجود تھی، جہاں آج کی برائڈل شاور پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ٹھنڈی پرسکون فضائیں اور ایک اچھوتا سا احساس فریال کی رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ مسکان تھی کہ کل سے ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ لان نے فریال کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی ساری لڑکیاں کیک حلال ہونے کی منتظر سی کھڑی تھیں۔ فریال اب کیک کاٹ بھی لو۔ رمشا جلدی سے اپنے پیروں کو چھوتی گلابی میکسی سنبھالتی ٹیبل کے نزدیک آئی تھی۔ یار کتنا سوکھا سا لگ رہا ہے، سب ڈی جے سے بول کر ذرا سانگ تو لگواؤ۔ گلے میں پڑا برائڈل ٹو بی کا سلیش اور ہاتھ میں ربن بندھی چھری تھامے کھڑی وہ منہ بسور کر گویا ہوئی تھی۔ اف اللہ، تم نہیں سدھرو گی۔ رمشا نے ماتھا پیٹ ڈالا تھا، جبکہ اب وہ سیلفیز لینے میں مگن ہو گئی تھی۔ یار فریال، ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں، بھائی صاحب سے باتیں بعد میں کر لینا، پہلے کیک کاٹ کرو۔ مرال جھنجھلا کر بولی تو وہ کھسیانی ہوئی۔ کیک کٹ ہوتے ہی ماحول میں ایک شور سا مچ گیا تھا۔ اپنے روم کی بیک سائڈ کی جانب کھلتی کھڑکی میں کھڑے حیدر نے فریال کی مسکان پر ایک نگاہ ڈال کر پردے برابر کر دیے تھے۔ باری باری ساری لڑکیوں نے فریال کو گفٹس پیش کیے تھے۔ وہ کافی دیر تک کھانے پینے اور ڈانس میں مشغول رہی تھیں۔ دیر رات تک رت جگی کا پروگرام ہونے کے باعث آج ان سب کا ارادہ فریال کے گھر ہی قیام کرنے کا تھا، جس کا انتظام وہ پہلے ہی کر چکی تھیں۔ تھک ہار کر سیاہ رنگ کا نائٹ سوٹ سے اٹھاتی ساری واش روم کی جانب دوڑ لگا چکی تھیں، جس کی پشت پر برائڈ اسکاؤٹ درج تھا۔ رمشا، تم نے ابھی تک ڈریس چینج نہیں کیا، جلدی سے ڈریس چینج کرو، پھر میں نے تم سب کے ساتھ انسٹاگرام اسٹوری کے لیے پک بھی لینی ہے۔ پیچ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، جس کی پشت پر برائڈل ٹو بی لکھا ہوا تھا، وہ نکھری نکھری سی واش روم سے باہر نکلتی اسے ابھی تک میکسی میں گھومتا دیکھ کر گویا ہوئی، جس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ یار فریال، دراصل میں اپنا ڈریس گھر ہی بھول آئی ہوں، تو تم لوگ بیٹھو، میں بس یوں گئی اور یوں ڈریس لے کر واپس آئی۔ وہ وحشت بھرے انداز میں بولتی دورانی مینشن کی جانب دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکاتی اپنے تھر تھراتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جہاں مسلسل شرجیل کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکان رقص کرنے لگی تھی۔ رات کی سرخی مائل تاریکی چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں چلتی تیز ہوا خاموش فضا میں خوفناک سی آواز پیدا کرتی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت کے باعث شاہراہوں پر آدم تھے نہ آدم کی ذات۔ ایسے میں بلیک ہوڈی میں ملبوس شخص دورانی مینشن کی بیک سائڈ کی دیوار، جہاں سیفٹی کانچ نہ ہونے کے برابر تھا، اس مقام سے کودتا بہت مشکل سے مینشن میں داخل ہوا تھا۔ ہوڈی سے کور چہرہ کے لیے اس نے ارد گرد میں ایک تارانہ نگاہ گمائی تھی۔ یہ لان کے پیچھے کا حصہ تھا، جہاں گھاس کاٹنے والی مشین اور دوسری فالتو چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ دور بیٹھے چوکیدار پر ایک نگاہ ڈالتا وہ گھوم کر اپنے مطلوبہ کمرے کی کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ سچ شکر تھا کہ وہاں کی پائپ لائن سیدھی بالکنی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ بہت مشقت کے بعد وہ اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ سردی میں پائپ چڑھنے کے باعث ہاتھوں میں خراش سی محسوس ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں زاویہ کے جوتوں کی دھمک نے فضا میں ارتعاش سا برپا کر دیا تھا کہ ڈریسنگ روم میں موجود رمشا چونک اٹھی تھی۔ دماغ میں کلک ہوتے خیال کے تحت وہ تیزی سے نائٹ سوٹ وہیں چھوڑتی
اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی لائٹس آن کرنا چاہ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا گمان سا گزرا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ پلٹتی، زاویار جھٹ سے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتا اس کی چیخ کا گلا گھوٹ گیا تھا۔ شش رمشا، میں ہوں۔ کان کے قریب عقب سے ابھرتی شناسہ آواز کی سرگوشی پر رمشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھیں۔ رمشا نے سر پٹا کر مزاحمت کرنا چاہی تھی، مگر مقابل کی گرفت سخت تھی۔ خاموش کھڑی رہو، کچھ نہیں کر رہا، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، منہ سے آواز ہی نکالنا۔ تنبیہ لہجے میں بولتا وہ اس کا جھٹکے دیتا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جو مسلسل خود کو آزاد کروانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، دھیمی سی سرگوشی کرتا وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ رخ پلٹتی رمشا نے جھپٹ کر اس پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے رد عمل کے لیے تیار کھڑا تھا، اس پر تیزی سے دونوں ہاتھ قابو کرتا دیوار سے پن کر چکا تھا۔ رمشا اس کے مقابل آنے پر دھک سے رہ گئی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ کیوں ڈرامے کر رہی ہو؟ اندھیرا ہونے کے باعث زاویار کی سیاہ آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے دیکھ کر رمشا چونک اٹھی تھی۔ زاویار نے اسے مزاحمت ترک کرتا دیکھ کر اب منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ میری کالز کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ ذرا فاصلے پر ہو کر کھڑا ہوتا وہ ناراضگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ اس کا سوالیہ لہجہ رمشا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ اس روز تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر کیوں نہیں آئے تھے؟ جانتے ہو کتنا انتظار کیا تھا میں نے تمہارا؟ رمشا اس کی بات پرس پر ہذیانی ہو کر چیخ اٹھی تھی۔ زاویار نے سر پٹا کر گھوری سے اسے نوازا تھا۔ رمشا کو چپ سی لگ گئی تھی، آنکھوں میں وحشت ہچکولے لے رہی تھی۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، مگر تم یہ بتاؤ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ زاویار کی آنکھوں میں تیرتی سرخی اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی، جو اب غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت سے داخل ہونے کی؟ رمشا سینے پر ہاتھ دھر کر پیچھے دھکیلتی دھیمی آواز میں مگر شدت سے ہو رہی تھی۔ آپ ہمت کی تو بات ہی نہ کریں رمشا دورانی، ہمت تو اتنی ہے کہ ابھی سب کے سامنے جا کر آدھی رات کو ہی تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہوں، مگر فی الحال مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو، میری کالز کیوں اگنور کر رہی ہو؟ اس بار تیش میں وہ اس کے بالوں کو جکڑتا سختی سے باز پرس پر اتر آیا تھا۔ یہ لڑکی کئی سالوں سے اس کا ضبط آزما رہی تھی، کیونکہ اب میں تم سے مزید کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ لہجے میں ناگواری سموئے شدت سے پھنکاری۔ میری ذات سے لا تعلقی برتنے کے خواب و خیال اپنے ذہن سے باہر نکال دیجیے رمشا صاحبہ، کیونکہ تمہاری زندگی کا ہر راستہ مجھ سے شروع ہو کر صرف مجھ پر ہی آ کر ختم ہوتا ہے۔ گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں تکلیف کے باعث نمی اتر آئی تھی۔ زاویار چھوڑو مجھے، ورنہ چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ جب وہ ہنوز اسی انداز میں غصے سے گھورتا رہا تو رمشا نے دانت کچکچا کر دھمکی دی۔ ہو ریئلی؟ چلو چیخو۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ زاویار چھوڑو مجھے۔ جب خود کو مقابل کی سخت گرفت میں بے بس محسوس کیا تو نم آواز میں منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ زاویار کچھ دیر اس کی کاچ سی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، جو اندھیرے اور نمکین پانی سے لبالب ہونے کے باعث چاند کی دودھیا روشنی میں پرکشش نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی خود میں مقناطیسی کی سی کشش رکھتی تھی۔ زاویار فاروقی ہر بار اس کی نینوں کے جال میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا۔ مزید لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ زاویار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ جھٹ پیچھے ہوتا اب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم؟ کیل کاٹوں سے مزین اس کی دلکش سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا وہ نظروں کا زاویہ تبدیل کر گیا تھا۔ میری مرضی؟ وہ بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ زاویہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھا تھا، جو سخت ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں پھیلی چاند کی روشنی اور اس دلربا کا خفا خفا سا روپ دیکھ کر زاویہ کے سنجیدہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ تمہاری مرضی؟ بس پھر تم میری مرضی کے لیے بھی تیار ہے نا؟
وہ سر ہلا کر ذرا معنی خیز لہجے میں بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ رمشا نے طنزیہ آئیبرو اٹھائے۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اس کا اگلا سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ چند لمحے تو ناسمجھی کی نظر ہو گئے تھے، اور زاویہ فاروقی نے اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا تھا۔ 2-4 پیٹرن ٹرائی کرنے کے بعد وہ موبائل ان لاک کر چکا تھا۔ زاویہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رمشا گڑبڑا کر نزدیک آئی تھی، مگر وہ اس کی جانب پشت کرتا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا، جو اچک اچک کر کسی بھی طرح سے اس سے ہاتھ سے موبائل لینا چاہ رہی تھی۔ یہ لو۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ موبائل اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا، جو اب مشکوک انداز میں اسے ہی گھور رہی تھی۔ اپنا نمبر میں نے ان بلاک کر دیا ہے، اب میں جب بھی کال کروں تو سیدھی شرافت سے میری کال پک کر لینا، ورنہ، دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ 2 قدم نزدیک آیا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ خوف زدہ ضرور ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ناشی شرارت دیکھ کر نڈر انداز میں آئیبرو اٹھائے گویا ہوئی۔ ورنہ مجھے کل دوبارہ سے تمہارے کمرے کی بالکنی میں کودنے میں ذرا بھی تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ البتہ میرا یہ طریقہ تمہارے شاہانہ مزاج کو ضرور ناگوار گزرے گا، اسی لیے ابھی محض لفاظی میں باور کروانے پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اگرچہ مجھے یہ راستہ دوبارہ اختیار کرنا پڑا تو محض لفاظی پر انحصار قطعاً نہیں کروں گا، مزید تم خود سمجھدار ہو۔ شرارتی مسکراہٹ لبوں میں دباتا وہ خلاف طبیعت ذرا معنی خیز لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شدید قسم کی جھنجھلاہٹ کا شکار رمشا نے غصے اور طیش میں ناک پھلائے 2 قدم بڑھ کر پاؤں میں پہنی پینسل ہیل کی ہیل اس کے جوتے میں گاڑ دی تھی۔ چھوٹی سی ناک سکیڑتی جان کر مزید دباؤ ڈال رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہاں لڑکی، میرا جوتا برانڈڈ جوتا ہے، لنڈا بازار سے نہیں لیا، اور ذرا سنبھل کر، اتنا زور نہ ڈالو کہیں میرا پیر زخمی کرنے کے چکر میں تمہاری نازک سینڈل کی طبیعت ناساز ہو جائے۔ میکسی میں الجھتی رمشا کو کندھوں سے پکڑ کر تھامتا وہ جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، جبکہ رمشا کا چہرہ طیش کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ اچھا ڈیئر نکٹی محترمہ، اب نہ اتنا خون نہ چلاؤ، تمہاری چھوٹی سی سرخ پڑتی ناک تمہارے غصے کی شدت سے کہیں گم ہو گئی ہے بیچاری۔ اس کا جنگلی بلیوں والا روپ دیکھ کر زاویہ چند لمحوں کے لیے اپنی ساری پریشانیاں بھول گیا تھا۔ اور فریال کو میری طرف سے شادی کی بہت مبارک دینا، اور ساتھ میں میری ناراضگی کی بابت ضرور آگاہ کر دینا۔ وہ اجلت بھرے انداز میں یاد دہانی کرواتا بالکنی میں غائب ہو گیا تھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، خود فون کر کے بول دو۔ لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑی وہ ذرا اونچی آواز میں خیاس کر گئی تھی۔ روم میں داخل ہوتے حیدر نے اچنبھے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ رمشا، کیا ہو گیا؟ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حیدر کی آواز پر وہ ایسے اچھلی تھی جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نہیں تو وہ تو میں فون پہ بات کر رہی تھی۔ جھٹکے سے پلٹتی وہ گڑبڑاہٹ میں ہاتھ میں موجود موبائل دیکھ کر جھٹ بہانہ بنا گئی۔ خیر، فریال کی کالز آنی ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے، چلاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ سر جھڑکتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ رمشا نے بھی پیشانی پر چمکتا پسینہ پوچھ کر سکون بھری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ آپ چلیں، میں ذرا اپنا ڈریس لے لوں۔ وہ تیزی سے بول کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ سر ہلاتا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ حیدر کی ہمراہی میں دورانی مینشن میں داخل ہوتی رمشا سامنے سے اپنی جانب آتی فریال کو دیکھ کر دھیرے سے مسکراتی اس کی جانب بڑھی، جو عادل کے ساتھ کھڑی اسی کی منتظر تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں۔ رمشا اور حیدر کی نزدیک آنے پر وہ ذرا ناراضگی سے گیا ہوئی تھی۔ یار بس آ ہی رہی تھی، رمشا مسکرائی۔ خیر اب چلو میرے ساتھ۔ رمشا کی جانب رخ کیے کھڑی وہ حیدر کو سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ محترمہ، ذرا ادھر بھی نظر کرم فرما دیجیے، راہوں میں ہم بھی آپ کے منتظر کھڑے ہیں۔ عادل سے گفتگو کرتے حیدر نے بالآخر خود سے ہی مخاطب کر ڈالا تھا۔ فی الحال آپ یوں ہی منتظر کھڑے رہیں، میں جا رہی ہوں۔ یوں ہی رخ پلٹ کر کھڑی فریال کندھے سے سرکتی شال درست کرتی ذرا اترا کر بولی تھی۔ برائڈ ٹو بی، آپ تو ہم سے ابھی سے پردہ کر بیٹھی ہیں، جبکہ شادی میں 1 دن ابھی باقی ہے۔ حیدر اس کی پشت پر ابھرے واضح الفاظ پڑھتا شرارتاً چھیڑنے کی غرض سے گویا ہوا تھا۔ عادل انہیں مصروف دیکھ کر اندر چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے پرائے مردوں کے سامنے تو نہیں آؤں گی نا،
ورنہ دلہن والا روپ کیسے چڑھے گا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اچھا، تو مطلب 2 دن میں ہم آپ کے لیے غیر ہو گئے؟ وہ لہجے میں حیرانگی سے مو کر بولا تھا۔ ہاں جی بالکل، اور اب ذرا رمشا درانی کو راستہ دیجیے، کیونکہ ہماری فرینڈز ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اجلت بھرے مگر ذرا نخریلے انداز میں وہ حیدر درانی کی تشنہ نگاہوں کو دیدار کی طلب میں یوں ہی منتظر چھوڑ کر ذرا سائڈ سے نکل گئی تھی، جبکہ فریال کے انداز پر حیدر کا ہمرنگ بنا چہرہ دیکھ کر ساتھ کھینچتی چلی جاتی نمشا کا کھنکدار قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مسکرا کر خود کو ڈپٹتا، خود ساختہ سی سرگوشی کرتا وہ خالی ہاتھ اور تشنہ نگاہوں سمیت یوں ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی، مگر جناب آنے والی ایک ساتھ میں کیا ٹوسٹ آنے والے ہیں یہ تو آپ کو نہیں ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیا رخ لیتا نظر آتی ہے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا رہے گا انتظار، اور ہم بہت جلد آپ کے لیے لے کر آئیں گے اس کی نئی ایک ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔